الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الف لام را کتاب احکمت آیاته ثم فصلت من لدن حکیم خبیر. اللہ تعبدوا الا اللہ اننی لکم منہ نذیر وبشیر وان استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ یمتعکم متاعا حسنا الی اجل مسمی ویؤت کل ذی فضل فضلہ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ قَبِيرٍ. إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك من زانت به الرسل. آج ہم جس دوراہے پہ کھڑے ہیں بین الاقوامی سطح پر بھی اور بالخصوص وطن عزیز میں ایک نئی بات سامنے آئی ہے اور وہ مذہب کے بارے ہے کہ مذہب میں روشن خیالی ہونی چاہیے. یہ بات اس لیے بھی عجیب لگتی ہے کہ اسلام اپنے شروع سے لے کر آج تک اور قیام قیامت تک ہے ہی روشنیوں کا مذہب. اسلام تاریکیوں کا نام نہیں ہے. تاریکی کفر ہے. قرآن نے ظلمت کا لفظ کفر کے لیے استعمال کیا ہے. اسلام ہے ہی ظلمت کے خلاف ایک نور اور ایک روشنی. روشن خیالی یہ نہیں ہے کہ لوگ گناہ سے آلودہ زندگی بسر کریں. روشن خیالی یہ نہیں ہے کہ طاقتور طبقہ کمزور کے حقوق مار لے. روشن خیالی یہ نہیں ہے کہ با اثر طبقہ غرباء کا حق بھی اور ان کا لقمہ بھی چھین لے. روشن خیالی یہ بھی نہیں ہو سکتی کہ جو طاقتور ہو جو چاہے ظلم کر لے اور کمزور کے شاید ایسا لگتا ہے کہ اس کے نصیب میں ہی لکھ دیا گیا ہے کہ وہ ساری عمر ظلم سہتا رہے. اسے کوئی بھی صاحب عقل روشن خیالی نہیں کہے گا. اگر روشن خیالی کی ہم تعبیر چاہیں تو سب سے پہلی بات تو یہ ہوگی کہ کوئی دوسرا بندہ اپنی مرضی دوسرے پر مسلط نہ کرے. جس طرح میری ضرورتیں ہیں، میری پسند و ناپسند ہے، اسی طرح دوسرا بھی انسان ہے، اس کی بھی کچھ ضرورتیں ہیں، کچھ اس کی بھی پسند و ناپسند ہے. اگر میں اپنی زندگی اپنی پسند کے مطابق گزارنا چاہتا ہوں تو مجھے دوسرے کو بھی اجازت دینی چاہیے کہ وہ بھی اپنی پسند کے مطابق زندگی گزارے. اب اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے، اسلام کی بنیاد یہ ہے کہ اللہ کو مانا جائے. اور میرے خیال میں اسلام کا سب سے بڑا دشمن وہ ہوگا جو اللہ کو نہیں مانتا. ہونا بھی وہی چاہیے
کسی کی رائے مختلف ہو سکتی ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یقیناً اسلام کی بنیاد جب توحید باری پر ہے، رسالت آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو اسلام کا سب سے بڑا دشمن تو وہ ہوگا جو اس بات کو قبول نہیں کرتا۔ اب کیا کیا جائے؟ اسے قتل کر دیا جائے، اسے زندہ نہ رہنے دیا جائے، اس کا دانا پانی بند کر دیا جائے، یا اس سے زبردستی یہ کلمہ پڑھوا لیا جائے، اسلام ان میں سے کسی بات کی اجازت نہیں ہے۔ روشن خیالی یہ ہے کہ اسلام کہتا ہے کہ اللہ کو ماننا چاہتا ہے تو مانے، نہیں ماننا چاہتا تو نہ مانے، جو نہیں مانتا اس کے بھی انسانی حقوق اسی طرح پورے کیے جائیں گے جس طرح ایک ماننے والے کے انسانی حقوق پورے کیے جائیں۔ انسانی حقوق میں آتا ہے کہ اسے زندگی کی ضمانت دی جائے، اس کی جان کو خطرہ نہ ہو، یہ ریاست کی ذمہ داری ہے۔ وہ مومن ہے یا کافر، اس کی جان کا تحفظ کیا جائے، اس کی آبرو کا تحفظ کیا جائے، اس کے مال کو تحفظ دیا جائے، کوئی اس سے زبردستی مال نہ چھینے، کوئی اس کی عزت نہ چھینے، کوئی اس کی جان نہ لے۔ اب اس سے بڑی روشن خیالی کیا ہوگی؟ فرمایا لا اکراہ فی الدین، دین قبول کرانے کے لیے کسی پر کوئی سختی نہیں کی جائے۔ اگر کوئی دین قبول نہیں کرنا چاہتا تو اسے زندہ رہنے کا حق ہے، اسے کاروبار کرنے کا حق ہے، اس کی صحت کا لحاظ رکھا جائے اور اس کی دواؤں کا اہتمام کیا جائے، یہ اس کا حق ہے۔ اس کے بچوں کو تعلیمی سہولتیں دی جائیں، یہ اس کا بنیادی حق ہے، اور یہی حقوق مومن کو بھی حاصل ہیں کہ بنیادی حقوق جو ہیں وہ انسان کے برابر ہیں، وہ مومن ہے یا کافر۔ جان و مال کا، آبرو کا تحفظ، علاج معالجے کی سہولتیں، بچوں کی تعلیم، اس کے لیے اس کا گھر اور ٹھکانہ، اس کے لیے کاروبار کے مواقع، ملازمت کے مواقع، کاروبار کے مواقع اسے دیے جائیں۔ اسلام نے تو اس پہ کوئی قدغن نہیں لگائی۔ اب اس سے بڑی روشن خیالی کیا ہوگی کہ جو اللہ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتا، اس کی جان مال آبرو کو بھی تحفظ دیا جائے۔ اگر بات اسلام کی کرے تو یہ ہے، اگر آج کے مسلمان کی کریں تو یہ الگ بات ہے۔ یہ کوئی صرف اقلیتوں کو یہاں خطرہ نہیں، یہاں تو ہر مسلمان کو دوسرے مسلمان سے خطرہ ہے۔ انسانوں کا کردار، میرا اور آپ کا کردار اسلام نہیں ہے۔ اسلام اللہ کی کتاب ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہیں، آپ کا بتایا ہوا لاہ عمل ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اگر کوئی اس سے ہٹ کر کام کرتا ہے تو اس کا ذمہ دار اسلام نہیں ہے، وہ فرد ذمہ دار ہے۔ اور یہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ ملک کے ہر شہری کے جان و مال و آبرو کو تحفظ دے۔ یہ اسلامی ریاست کی ذمہ داری ہے کہ ہر شخص کے لیے روزگار کے مواقع فراہم کرے اور کوئی بیکار نہ رہے، ملک میں ہر شخص کو روزگار ملے۔ یہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ ہر بیمار کو دوا میسر ہو، مومن ہے یا کافر، انسانی حق ہے اس کا۔ یہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ اہل ریاست کے تمام بچوں کی تعلیم و تربیت کا اہتمام کرے۔ اب اس سے بڑی روشن خیالی کیا ہوگی؟ ہاں، اسلام فرماتا ہے کتاب احکمت آیاتہ، اسلام نے ایک زندگی کا نصاب، ایک کتاب عطا کر دی ہے، اور محض یہ نہیں کہ اس کتاب کے ساتھ آپ کی عقیدت ہے اور آپ اس سے چمٹے رہیں، وہ غلط بات کہے تو بھی آپ مانیں، صحیح کہے تو، ایسی بات نہیں۔ فرمایا احکمت آیاتہ، یہ ایک ایسی کتاب ہے کہ جس کی ہر بات دلائل سے ثابت ہے،
جس کی کوئی بات بلا دلیل نہیں ہے، ہر بات دلائل سے ثابت ہے، اور جس سائنس کو آپ آج کی روشنی قرار دیتے ہیں وہ اسلام سے بہت پیچھے ہے، بہت زیادہ پیچھے۔ 1450 سال گزرنے کے بعد اگر کوئی بات سائنس کی گرفت میں آتی ہے تو اس پہ بڑا شور اٹھتا ہے، جی بڑا کمال ہو گیا۔ لیکن جب کوئی سائنسی آلہ اور کوئی سائنسدان نہیں تھا تو وہ تحقیق قرآن نے اس وقت کہہ دی۔ اصحاب کہف کا ذکر جب چلتا ہے تو قرآن حکیم فرماتا ہے وَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ سِنِينَ عَدَدًا، ہم نے مدتیں گزار دیں ان کے کانوں پر نیند مسلط رکھ کر۔ قرآن نے 1450 سال پہلے کہا ہے۔ سائنس آج اس بات پہ پہنچی ہے کہ نیند کا تعلق آنکھ سے نہیں، نیند کا تعلق کان سے ہے۔ آج اس بات کو سائنس ثابت کرتی ہے 1450 سال بعد کہ نیند یا نیند کے غلبے کا تعلق کان سے۔ کسی کو کتنی نیند آئی ہوئی ہو، آپ شور بپا کرتے رہے، وہ نہیں سو سکتے۔ کوئی کتنی گہری نیند سویا وہ آپ شور پیدا کریں وہ جاگ جائے گا۔ یعنی نیند کے آنے یا اس کے ٹوٹنے کا تعلق آپ کی قوت سماعت سے ہے۔ بچہ کھیل رہا ہے، وہ سونے کا نام نہیں لیتا، ماں اسے لوری سنانا شروع کر دی۔ اب اس آواز الفاظ کے زیر و بم اور لے کو سنتا ہے، اسے مانے تو نہیں آتے، معصوم بچہ ہے، شیرخوار بچہ ہے، لیکن جو صوتی اثرات اس کے کان سے ٹکراتے ہیں وہ اسے سلا دیتے ہیں۔ جب نیند آتی ہے تو کان اپنا کام کرتے ہیں تو بندہ سو جاتا ہے، آنکھ تو بند ہو جاتی ہے، اور آنکھ بند ہے، نیند کھل گئی، آنکھ کو تو کسی نے نہیں کھولا، آواز کان سے ٹکرائی۔ اتنی صدیاں جھک مارنے کے بعد آج سائنس اس بات پہ پہنچی کہ انسانی نیند کا، دماغی سکون کا، آرام کا تعلق قوت سماعت سے۔ اگر قوت سماعت کو پریشان کیا جائے تو انسان آرام نہیں کر سکتا، سو نہیں سکتا۔ قرآن نے آج 1450 سال پہلے اصحاب کہف کی بات کی تو فرمایا ہم نے ان کے کانوں پر صدیوں نیند گزار دی۔ آج 1400 سال بعد سائنس بات کہتی ہے تو سائنس روشن خیال ہوگی، اور قرآن نے 1450 سال پہلے یہ کلیہ بتایا تو قرآن پر ایمان لانا قدامت پسندی ہو گئی۔ کیسی عجیب بات ہے۔ اور یہ ایک نہیں، سینکڑوں مثالیں ہیں، حدیث پاک میں سینکڑوں مثالیں ہیں۔ آج سائنس نے ایک کلیہ ایجاد کیا، حالانکہ سائنسدانوں کا ملک کی چھری کانٹے سے کھانا شروع ہوا۔ یہ چھری کانٹے سے کھانا مغرب کے برفانی علاقوں میں سے، اور اکثر مغرب کے بیشتر علاقے سال کا بیشتر حصہ برف میں دبے رہتے ہیں، تو یہ ہاتھ دھونا گوارا نہیں کرتے تھے، اور پھر اس سے بچنے کے لیے چھری کانٹے سے کھاتے تھے کہ ہاتھ میلے ہیں تو کھانے کے لیے چھری کانٹا ایجاد ہوا۔ یہ کوئی کسی بڑی شرافت سے یا بڑے اس سے تکلف سے یا بڑی عزت و احترام سے چھری کانٹا ایجاد نہیں ہوا۔ چھری کانٹا اس لیے ایجاد ہوا کہ یہ غلیظ قومیں تھیں، ان میں تمیز نہیں تھی، ہاتھ کئی دن ہاتھ تک نہیں دھوتے تھے، تو گندے ہاتھوں سے کھانے کی بجائے انہوں نے چھری کانٹا ایجاد کیا، اس سے کھانا شروع کیا۔ آج مغرب کا سائنسدان کہتا ہے کہ ہاتھ سے کھانا کھایا جائے اور اس میں انگلی ڈبوئی جائے، اگر کھانا انگلی کے ساتھ لگے اور پھر وہ انگلی چاٹ کر صاف کی جائے تو انگلی کے ان پوروں میں ایسے جرم پیدا ہو جاتے ہیں جو کھانے کے ہضم کرنے میں بہت معاون ثابت ہوتے ہیں۔ آج سائنس بتا رہی ہے
کہ کھانا اگر انگلیوں سے کھایا جائے اور انگلیاں ترکاری میں یا شوربے میں یا کھانے کی چیز میں ڈوبیں، پھر انہیں صاف اس طرح چوس کر صاف کیا جائے، تو کھانا ساتھ لگنے سے ایسے جرمز بنتے ہیں انگلی کے ان پوروں میں جو نظام ہضم کے لیے بڑے معاون ہوتے ہیں۔ 1400 سال پہلے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کھانا ہاتھ سے کھاؤ اور ہاتھ کو ڈبو کر کھاؤ اور انگلیاں چوس کر صاف کرو، اس کے بعد ہاتھ دھونا۔ پہلے جو کھانا انگلیوں سے لگا ہوا ہے انہیں چوس کر صاف کیا جائے اور پھر ہاتھ دھویا جائے۔ اب یہ بات 1400 سال بعد سائنس کے منہ سے نکلی تو روشن خیالی ہو گئی، اور اس سے پہلے ہاتھ سے کھانا کھانا قدامت پسندی تھا۔ تو کتاب حکیم میں اللہ کریم فرماتا ہے کہ کوئی بات بلا دلیل نہیں ہے، حالانکہ اس کی ایک ہی دلیل کافی ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سفر کر رہے تھے ٹرین میں، تو اس ڈبے میں ایک انگریز بھی تھا، اس کے پاس کتا تھا، تو وہ مولانا کے قریب جاتا تو آپ اسے جھڑک دیتے، پھر آپ نے اس انگریز سے کہا کہ بھئی آپ اسے زنجیر ڈالو اور اپنے تک محدود رکھو۔ تو وہ کہنے لگا میں نے تو سنا ہے کہ اسلام تو بڑا وسیع و ظرفی اور روشن خیالی کا نام ہے، تو یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، تو آپ اسے پاس بھی نہیں پھٹکنے دیتے، یہ کہاں کی روشن خیالی ہے؟ انہوں نے فرمایا میرے لیے جو دلیل ہے وہ یہ ہے کہ میرے آقا، میرے نبی، میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ نجس ہے، اسے چھوا نہ جائے، اسے کپڑوں کے ساتھ نہ لگنے دیا جائے، یہ میرے لیے دلیل کافی ہے۔ اللہ کی مخلوق ہے تو اس کا زندہ رہنا حق ہے، اگر پیاسا ہو تو اسے پانی دیا جائے، بھوکا ہو تو اسے کھانا دیا جائے، لیکن اسے ہاتھ لگانے سے ہاتھ ناپاک ہوگا، کپڑوں کے ساتھ لگے گا کپڑے ناپاک کرے گا، میرے لیے یہ دلیل ہے، لیکن یہ شاید تمہارے کام کی نہیں، اس لیے کہ تمہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان نصیب نہیں۔ تو تمہارے لیے میری دلیل یہ ہے کہ انگریز اسے پسند کرتے ہیں جو اپنی قوم کو کاٹ کھائے اور تمہارے آگے دم ہلاتا رہے، ہم ایسے بے ایمانوں کو پسند نہیں کرتے۔ یہ اپنوں کو کاٹتا ہے اور جو اسے روٹی کا ٹکڑا دے اس کے آگے دم ہلاتا رہتا ہے۔ تمہیں مزاجن ایسے چیزیں پسند ہیں، ایسے لوگ بھی پسند ہیں، اور ہم ایسوں کو منافق سمجھتے ہیں، ہم انہیں پسند نہیں کرتے، یہ دلیل تمہاری لیے۔ لیکن اپنے لیے آپ نے فرمایا کہ میرے لیے میرے نبی کا حکم دلیل ہے، اس کے علاوہ کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن اللہ کی کتاب ہے اور یہی دلیل اس کے حق ہونے کی کافی ہے، کسی دوسری دلیل کی ضرورت نہیں۔ اس کے باوجود فرمایا احکمت آیاتہ، قرآن کی ہر آیت اپنے ساتھ دلائل رکھتی ہے اور دلیل سے ثابت ہوتی ہے کہ جو کہا گیا یہ سچ ہے۔ ثم فصلت، پھر ہر چیز کو کھول کر بیان کر دیتی ہے، تفصیل بیان کر دیتی ہے، ہر عمل کی، ہر فعل کی، ہر بات کی، ہر کام کی، اس لیے کہ اس کا نازل کرنے والا حکیم و خبیر ہے، اللہ کا کلام ہے، اللہ حکیم بھی ہے، حکمت والا بھی ہے اور خبیر بھی ہے، ہر شے سے، ہر بات سے، ہر کام سے واقف بھی ہے۔ اور قرآن نے کتنا سادہ سا فارمولہ دیا ہے، کوئی کتاب اسلام میں کوئی لمبی بات نہیں ہے، ایک چھوٹی سی بات ہے، اللہ تعبدوا الا اللہ، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ ہماری ایک بدقسمتی اور ہے کہ ہم نے عبادت سمجھ لیا ہے نماز روزے کو، باقی افعال کا عبادت سے ہم تعلق نہیں جوڑتے، یہ ہماری نادانی ہے۔ بندے کا ہر فعل عبادت ہے،
اس کا بات کرنا عبادت ہے، اس کا چلنا پھرنا عبادت ہے، اس کا روزی کمانا عبادت ہے، اور یا اللہ کی نافرمانی ہے۔ دو میں سے ایک حال سے خالی نہیں ہے۔ جو کام بھی انسان کرتا ہے یا وہ عبادت ہے یا اللہ کی نافرمانی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی اس نے کفر کیا۔ اب علماء کرام کا اتفاق ہے کہ نماز چھوڑ دینا فسق ہے، کفر نہیں، انکار کرنا کفر ہے۔ تو فرمایا حدیث کا مفہوم کیا ہوگا؟ تو فرماتے ہیں حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی اس نے کافروں جیسا کام کیا، ایسا کام کیا جو کافر کرتے ہیں۔ زندگی کا ہر کام یا اسلام ہے یا کافروں جیسا ہے۔ اگر بندہ کلمہ گو بھی ہے اور کام اللہ کی رسول کے اطاعت کے باہر ہے تو وہ کافروں جیسا کام۔ تو فرمایا اسلام تو سادی سی بات ہے، اللہ تعبدوا الا اللہ، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ اب زندگی کے سارے معاملے طے ہو گئے کہ دوستی کرنی ہے تو شرعی حدود کے اندر، دشمنی کرنی ہے تو حدود شرعی کے اندر، بیع و شراء خرید و فروخت کرنی ہے تو شرعی حدود کے اندر۔ زندگی کا کوئی کام ہے اگر آپ شریعت کے مطابق کرتے ہیں وہ عبادت ہے۔ حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن اپنے بچوں کو جو لقمہ کھلاتا ہے وہ بھی عبادت ہے۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ بچوں کا نان نفقہ تو اس کے ذمہ فرض ہے، اللہ نے فرض کر دیا۔ تو فرمایا فرض پورا کرنا ہی عبادت ہوتی ہے نا۔ اگر اس کے ذمہ فرض ہے تو وہ فرض پورا کرتا ہے، تو جب فرض پورا کیا جائے اسی کو عبادت کہتے ہیں۔ تو اسلام تو ایک خوبصورت سا چھوٹا سا اصول ہے، باقی تفصیلات ہیں، کیا کام کس طریقے سے کس سلیقے سے کرنا ہے وہ قرآن حکیم نے، حدیث پاک نے، تعامل صحابہ نے اس کی وضاحت کر دی کہ زندگی کس طرح سے بسر کرنی ہے۔ فرمایا اننی لکم منہ نذیر و بشیر، میرا منصب جلیلہ یہ ہے کہ میں تمہیں وقت سے پہلے اگر تم غلطی کرو تو اس کے عبرتناک انجام کی خبر کر دو، اور اگر تم اللہ کی اطاعت کرو تو اس کے اعلیٰ درجات اور انعامات کی بشارت دے دو۔ میں تم سے زبردستی کوئی کام کرانے کے لیے مبعوث نہیں ہوا۔ کسی بندے کو باندھ کر اس سے سجدے کروانا میرا منصب نہیں ہے۔ لیکن فرمایا میں تمہیں ایک بات بتاتا ہوں جو بہت قیمتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ بحیثیت انسان بتقاضائے بشری تم چاہو گے نیکی کروں شاید غلطی کر جاؤ گے، کبھی غصے میں آ کر کوئی عمل ایسا ہو جائے گا جو نہیں ہونا چاہیے، کبھی جہالت کی وجہ سے نہ جانتے ہوئے کوئی کام ایسا ہو جائے گا جو نہیں ہونا چاہیے۔ تو فرمایا میں تمہیں ایک طریقہ بتاتا ہوں، وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، اللہ سے استغفار کرتے رہو کہ یا اللہ میری کوتاہیاں معاف فرما دو۔ اللہ بہت کریم ہے، اور اگر کوئی گناہ ہو جائے ثم توبوا الیہ، تو اس سے توبہ کرو۔ توبہ ہوتی ہے کہ گناہ کو چھوڑ دینے کا وعدہ اور آئندہ نہ کرنے کا ارادہ۔ توبہ کا مطلب ہوتا ہے جو گناہ ہوا ہے اس کی بخشش مانگنا اور آئندہ زندگی میں نہ کرنے کا وعدہ کرنا، اور اپنی پوری دیانتداری سے کوشش کرنا کہ پھر وہ گناہ نہ کیا جائے۔ فرمایا اگر تم استغفار کرتے رہو اور غلطی ہو جائے تو اللہ سے توبہ کرو، یمتعکم متاعا حسنا الی اجل مسمی،
تو وقت مقررہ تک، موت آنے تک تمہیں اللہ بہت خوبصورت زندگی دے گا، تمہاری زندگی سدھر جائے گی۔ ایک عجیب سا سوال ایک دفعہ کسی نے کیا تھا کہ قبر میں بعض اوقات، اب تو بعض اوقات نہیں، اب تو روزمرہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہزاروں آدمیوں کو گڑھا کھود کر اس میں پھینک کر اوپر بلڈوزر چلا دیتے ہیں۔ کبھی یہ سوال بھی تھا کہ بعض اوقات کئی لوگ ایک قبر میں جمع ہو جاتے ہیں، اب ایک نیک آدمی ہے تو ایک دوسرے دو بدکار ہیں، ان کو عذاب ہو رہا ہے، اس حساب سے یہ کیسے ہوگا ایک قبر میں کہ ایک کو عذاب ہو رہا ہے ایک کو ثواب ہو رہا ہے؟ میں نے کہا میرے بھائی قبر کی بات جانے دو، اس جہان کی بات کرو۔ ایک گھر میں دو میاں بیوی ہوتے ہیں، دونوں کا سب سے زیادہ قریبی رشتہ ہوتا ہے، اس گھر کو چلانا دونوں کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ ان میں بھی آپ دیکھتے نہیں، ایک خوش ہے ایک رنجیدہ ہے، کیوں؟ ایک چھت کے نیچے سوتے ہیں، ایک گھر کے دونوں مالک ہیں، ایک سا کھانا کھاتے ہیں، ایک سا پانی پیتے ہیں، ایک سا لباس پہنتے ہیں، ایک جگہ رہتے ہیں، پھر بھی دونوں خوش نہیں ہیں۔ یا تو دونوں خوش ہوں یا دونوں رنجیدہ ہوں، لیکن زندگی میں ہم بارہا دیکھتے ہیں دو سگے بھائی ہیں، ایک ماں کی گود میں پلے ہیں، ایک گھر میں رہتے ہیں، ایک کچھ اور چاہتا ہے دوسرا کچھ اور چاہتا ہے، ایک خوش ہے دوسرا رو رہا ہے، کبھی وہ خوش ہے اور یہ رنجیدہ ہے۔ اس دنیا میں بھی ہر فرد اپنی اپنی زندگی جی رہا ہے، اس عالم آب و گل میں بھی ہر انسان اپنی اپنی زندگی جی رہا ہے۔ اگر آپ بغور دیکھیں تو آپ کو کسی جگہ بھی دو بندے ایک حال میں ملنا ممکن نہیں ہے۔ جب ایک گھر میں دو بچے ایک بستر پہ سوتے ہیں، ایک ماں کی گود میں پلتے ہیں، ایک باپ کے زیر سایہ پلتے ہیں، ایک جگہ کھاتے پیتے ہیں، لیکن دونوں کی پسند و ناپسند اور آرام و راحت میں فرق ہے۔ ہم نے تو یہ بھی دیکھا ہے کہ ایک کہتا ہے پنکھا چلنا چاہیے، دوسرا کہتا ہے بند کر دو، اسے چلانے میں راحت ہے، وہ کہتا ہے پنکھا چلے تو مجھے تکلیف ہوتی ہے اسے بند کر دو۔ اگر یہاں مل جل کر رہتے ہوئے حال اپنا اپنا ہے تو قبر میں بھی سب کا اپنا اپنا ہوگا، ہر فرد کا اپنا حال ہے، نیک کا ایک اپنا حال ہے، بدکار کا ایک اپنا حال ہے، وہاں آپ کو تشابہ کیوں ہونے لگا؟ تو فرمایا اگر تم اللہ سے استغفار کرتے رہو اور غلطی ہو جائے تو توبہ کرو، یمتعکم متاعا حسنا الی اجل مسمی، وہ تمہیں موت کے آنے تک بڑی خوبصورت زندگی گزارنے کو دے گا۔ وہ ایسا قادر ہے کہ اگر آن و آتش کی بارش بھی ہو رہی ہو تو جسے وہ خوش رکھنا چاہتا ہے اسے اس میں بھی خوش رکھتا ہے، اور جسے دکھ دینا چاہتا ہے وہ تخت سلطنت پہ بھی بیٹھا ہو تو اسے دکھ پہنچتا رہتا ہے، وہ نہیں بچ پاتا۔ یہ ایک حال ہے ہر بندے کا جو اس قادر مطلق کے دستے قدرت میں ہے اور اس سے وہی واقف ہے۔ اور پھر وہ ایسا قادر ہے یؤتی کل ذی فضل فضلہ، ہر آدمی کا جو عمل ہوگا، جو محنت ہوگی، جو مجاہدہ ہوگا، اسی کے مطابق اسے نوازے گا، اسے اجر دے گا۔ وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر آپ ان باتوں سے پھر جائیں، اگر آپ اللہ کو نہ مانیں، اللہ کا شکر نہ کریں، زندگی دی ہوئی اس کی ہے، کائنات بنائی ہوئی اس کی ہے، لیکن آپ اسے استعمال اپنی پسند سے کرنا چاہیں تو فرمایا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ، تو پھر مجھے تم پر اس بڑے دن کے عذاب کا ڈر ہے، پھر خطرہ ہے کہ تم کسی بڑے عذاب میں مبتلا ہو جاؤ۔ اور یہ بڑی عجیب بات ہے
اسلام کی روشن خیالی میں جو سب سے بڑا روڑا اٹکتا ہے وہ جہاد کا ہے۔ ہمارے آج کے مغربی مفکر بھی اور ہمارے آج کے مسلمان دانشور بھی جہاد کے نام سے بڑے گھبراتے ہیں۔ گلی میں جاتے ہوئے بندے کو قتل کر دینا جہاد نہیں ہے، کسی بھی عبادت خانے میں گولی چلا دینا یا بم پھینک دینا جہاد نہیں ہے، خواہ وہ بت قضائی ہو، اس میں بتوں کی پوجا ہو رہی ہو، شرعن آپ اس کو نہیں چھیڑ سکتے۔ تو پھر جہاد کیا ہے؟ ظلم اور زیادتی کو روکنا جہاد۔ جہاں ظلم ہو رہا ہے مظلوم کی مدد کرنا اور ظالم کو روکنا، ظلم کو روکنا، یہ جہاد ہے۔ این حالت جنگ میں بھی اگر کوئی وعدہ کرتا ہے کہ میں اپنے ظلم سے باز آیا تو جنگ ختم ہو جاتی ہے۔ جہاد سے بڑی تو روشن خیالی کوئی ہو نہیں سکتی کہ فرد سے دشمنی نہ کی جائے، برائی سے دشمنی کی جائے۔ جیسے ڈاکٹر مریض سے نہیں مرض سے دشمنی کرتا ہے، مریض سے محبت کرتا ہے، اسی طرح انسان سے محبت کی جائے، اسے برائی سے بچانے کی کوشش کی جائے، لیکن جو برائی وہ کرتا ہے اس سے نفرت کی جائے اور برائی سے روکا جائے۔ جو مفہوم اسلامی جہاد کا ہے وہ تو یہ ہے۔ اب اگر کوئی اپنی مرضی سے قتل و غارت شروع کر دے اور کہے میں جہاد کر رہا ہوں تو یہ اپنا اپنا فتویٰ، یہ اس کی اپنی پسند ہے۔ اب اسے اسلام کے ذمہ لگانا یہ زیادتی ہے۔ اسلام نے جس جہاد کا حکم دیا ہے وہ ہے کہ اگر کوئی مظلوم ہے تو ظالم کو روکا جائے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے ہر لفظ پر لاکھوں جانیں قربان کی جا سکتی۔ اتنے پیارے الفاظ ہیں۔ فرماتے ہیں اپنے بھائی کی مدد کرو، وہ ظالم ہے یا مظلوم؟ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ، مظلوم کی تو مدد کریں کہ ظالم کو روکے اور اس پر ظلم ہو، ظالم کی کیا مدد کرے؟ فرمایا ظالم کی مدد یہ ہے کہ اسے ظلم کرنے سے روکا جائے، مظلوم کی مدد یہ ہے کہ اسے ظلم سے بچایا جائے، اور ظالم کی مدد یہ ہے کہ اسے ظلم کرنے سے روکا جائے، یہ بھی تو اس کی مدد ہے کہ اس برائی سے باز آ جائے۔ اسلامی جہاد میں کسی کی دشمنی کا تصور نہیں ہے، بلکہ مومن اگر کسی کے خلاف لڑتا بھی ہے تو اس غرض سے کہ جو ظلم یہ کر رہا ہے وہ ظلم یہ چھوڑ دے، اگر وہ ظلم چھوڑ دیتا ہے تو جنگ ختم ہو جاتی ہے۔ تو اسلام کے جہاد میں بھی حد درجہ کی روشن خیالی موجود ہے۔ اور پھر فرمایا کہ یہ تو تم جانتے ہی ہو، الی اللہ مرجعکم، تمہیں واپس اللہ کے پاس جانا ہے، تم پہلے نہیں ہو جو اس زمین پر آئے، تم سے پہلے لاکھوں قومیں اور کروڑوں افراد اور اربوں اور خربوں لوگ، سلاطین و شہنشاہ، حکمران اور محکوم، ظالم و مظلوم، کتنی دنیا آئی اور چلی گئی، جانا تمہیں بھی ہے۔ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ ہر چیز پہ قادر ہے، وہ تمہارے کردار کو جانتا بھی ہے، پرکھتا بھی ہے، سزا دینے پہ بھی قادر ہے، معاف کرنے پہ بھی قادر ہے۔ لیکن فرمایا میرا مشورہ یہ ہے، اللہ سے استغفار کرتے رہو، گناہ سے توبہ کرو اور مزے کی زندگی گزارو، وہ پروردگار، وہ رب کریم تمہاری زندگی کو خوشگوار بنا دے گا۔ اللہ کریم ہمیں دین کو سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔